میرے نبی نے فرمایا ریحانتیہ من الدنیا، میرے جنت کے دو پھول دنیا میں کون؟ حسن اور حسین۔ میرے نبی نے فرمایا حسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ، جو ان سے محبت کر، جو ان سے بغض رکھے ان سے بغض رکھ۔ اور یہ وہ شہزادے ہیں جن کے لیے میرا نبی گھر میں آتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، ہر چوتھے دن کا قصہ ہے۔ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ این اللقع، میرے شرارتی بچے کدھر ہیں؟ تو دونوں بھائی بھاگے آ رہے ہیں، اور میرے نبی ان کے سامنے گھوڑا بن رہے ہیں، گھٹنے بھی ٹیک دیے، ہاتھ بھی ٹیک دیے، آؤ بچوں میرے کندھوں پہ، میری کمر پہ چڑھ جاؤ، کمر پہ بٹھا کر دو جہان قاب قوسین او ادنا، والضحا کے چہرے والا، واللیل کی زلفوں والا، قاب قوسین پر جانے والا، مقام محمود کو عزت دینے والا، اللہ کا جھنڈا پکڑنے والا، جنت کو اپنے ہاتھ سے کھلوانے والا، شفاعت کے ذریعے سے پار لگانے والا، آج بچوں کو کمر پہ بٹھا کے کمرے میں چکر لگا رہے ہیں، پھر یوں کر کے کہتے ہیں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ بچوں تمہارا اونٹ کیسا ہے؟ نماز فرض ہے، فرض سنت نفل نہیں، فرض نماز، با جماعت نماز، سجدے میں گئے ہیں اور حسن کود کے کمر پہ چڑھ گئے ہیں، کبھی حسین کود کے کمر، دونوں بھائی باری باری کرتے رہتے تھے، آپ سجدہ لمبا کر رہے ہیں، پیچھے والے پریشان ہو رہے ہیں کہ سجدہ لمبا کیوں ہو گیا؟ آپ فوت ہو گئے، آپ بے ہوش ہو گئے، کیا ہوا؟ پہلی صف والے ذرا یوں کر کے دیکھ رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ بچہ کمر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک آدمی ہاتھ بڑھا کے بچے کو اتارنا چاہتا ہے، آپ کو بغل سے ہاتھ نظر آتا ہے آگے بڑھ رہا، آپ سجدے کی حالت میں اس کو یوں روکتے ہیں کہ میرے بچے کو مت چھیڑو۔ آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا ہے، دینا بھی سننا بھی۔ دونوں بچے کھیلتے کھیلتے دروازے پر آ گئے، اب پیچھے کسی کو کہتے بھائی یہ میرے بچے اٹھاؤ میرے پاس لے کر آؤ، نہیں، اب ممبر سے اترے، یوں مجمع کو چیرا، سامنے دیکھ رہے ہیں لوگ، نہیں، انہیں نہیں خبر کہ پیچھے کیا ہوا، سارے گھبرا گئے، پیچھے کچھ ہو گیا، اب تیزی سے گئے، دونوں بچوں کو اٹھایا اور لائے، اور حسن کو ادھر بٹھایا، حسین کو ادھر بٹھایا، اور پھر دوبارہ تقریر شروع فرمائی، یہ اتنے بڑے شہزادے ہیں، آپ دونوں میں کشتی کرا رہے، حسن حسین کی کشتی کرا رہے، اور حسن بڑے تھے، حسین چھوٹے تھے، لہذا وہ دب رہے تھے، حسن دبا رہے تھے، تو آپ حسین کو شاباش حسین بھائی، شاباش حسین میاں شاباش۔ تو حضرت فاطمہ بھی بیٹھی دیکھ رہی تھی یہ کشتی، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ صرف حسین کو شاباش دیے جا رہے ہیں، حسن کو کیوں نہیں دیتے؟ تو آپ نے کہا یہ جبریل میرے پاس کھڑا حسین کو شاباش دے رہا ہے، میں بھی اسی کو شاباش دے رہا ہوں۔ یہ وہ بچے ہیں، حسن سر سے لے کر کمر تک نبی کے مشابہ تھے، کمر سے پاؤں تک باپ کے مشابہ تھے، حسین سر سے لے کر کمر تک باپ کے مشابہ تھے، کمر سے لے کر پاؤں تک اپنے نانا کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے میرے نبی فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے۔ جب حسن پیدا ہوئے آپ نے پوچھا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، لڑاکا، جنگجو کا نانا، اس کا نام حسن۔ پھر حسین پیدا ہوئے، علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب کا نام، اس کا نام ہے حسین۔ پھر کہا یہ دو نام اللہ نے میرے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے، جب سے آدم کی نسل چلی ہے پہلی دفعہ یہ نام کسی کے رکھے گئے ہیں۔ اور آج اولاد سامنے ہے، ایک طرف ایک چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا کہ ظالم کی بیعت کر لو، بس اس سے آگے کچھ نہیں، مدینے میں جا کے توبہ کر لو، یہ کون سا بڑا کام ہے؟ اور یہ کہہ کر اپنے بچے بچاؤ، گھر بچاؤ، اولاد بچاؤ، بچیاں بچاؤ، مال بچاؤ، سب کو بچاؤ، اور جنت تو پہلے ہی بچی پڑی ہے۔ میں تو بیان کر رہا ہوں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں گرمی ہے، حبس ہے کہ اللہ ہمیں جنت دے، لیکن پتہ نہیں اللہ بے نیاز ہے کہ جاؤ مجھے نہیں، تمہارا کچھ بھی نہیں چاہیے، کچھ بھی نہیں چاہیے۔ لیکن یہ وہ ہیں جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اب اس کو دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، میرے بچے کا بازو ٹوٹا، وہ ہائے ہائے کرنے لگا، مجھے دیکھا نہیں گیا، میں بھاگ کے باہر چلا گیا، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا گیا۔ یہ بھائی ذبح ہو رہے ہیں، یہ عباس کا سر کٹا، یہ عبداللہ کا سر کٹا، یہ محمد کا سر کٹا، یہ جعفر کا سر کٹا، یہ اپنے بھائی حضرت علی کی دوسری بیگمات سے۔ صبر کا پہاڑ ہے،
یہ حسن کے بیٹے قاسم گئے، یہ عبداللہ گئے، یہ ابو بکر گئے کھڑے ہوئے ہیں، یہ جعفر کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، یہ مسلم بن عقیل کے بیٹے عبد الرحمن گئے، عبداللہ گئے، اپنا بیٹا علی گیا، دوسرا علی گیا، اکبر اصغر دونوں گئے، کھڑے ہوئے ہیں۔ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں، ہم اللہ کو یوں راضی کیا کرتے ہیں۔ اپنی جان رہ گئی، ایک چھوٹا بچہ رہ گیا عبداللہ، 2 سال کا، تو خیال آیا بچے کو، ابھی تقدیر کچھ اور امتحان لینا چاہتی تھی، تو خیال آیا بچے کو پیار کر لوں، بلوا لیا، اس کو سینے سے لگایا، پیار کیا اور یہاں بٹھا لیا۔ ان کو خیال تھا کہ اس بچے کو کوئی کیا کہے گا، لیکن ابھی اللہ کی طرف سے کچھ آزمائش اور باقی تھی۔ کوفی لشکر میں سے ابن الموقد ایک آدمی ہے، اس نے جو تیر جوڑ کے مارا تو عبداللہ کے گلے کے پار ہو گئی، یوں ڈھلک گئی گردن، آہ بھی نہ نکل سکی، یہاں کلیجہ پھٹا ہے، اور بچے کا خون دونوں ہاتھوں میں لیا اور یوں آسمان کی طرف بلند کیا، اے میرے رب تو راضی ہے تو مجھے کوئی گلہ نہیں، اللہ کے واسطے امت بنو، اللہ کے واسطے امت بنو، اپنی ذات میں سچے بنو، جھوٹ نہ بولو، دیانت سے چلو، دھوکہ نہ دو، سچائی سے چلو، فراڈ نہ کرو، حلال بیچو، حرام نہ بیچو، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، پیپر کے لیے کسی لڑکی کو دھوکہ نہ دو، پیپر کے لیے یہاں کے لوگوں کو دھوکہ نہ دو، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ساری کائنات کو آگ لگا دو ایک سچ کی خاطر، پوری کائنات کے خزانے ایک پلڑ میں رکھ دو تو ایک سچ اس سے زیادہ وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے، وزنی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کیا مسلمان بخیل، کنجوس، شوم ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تم سارا مال بچاؤ، ایک جھوٹ بول کر تم نے کچھ نہیں بچایا، تم سچ بول کے سب کچھ کھو دو، تم نے سب کچھ بچایا ہے۔ جس دیش میں رہتے ہو، جہاں کی روٹی کھاتے ہو، جہاں کے نفع اٹھاتے ہو، جہاں کے پاسپورٹ والے ہو، اس کو دھوکہ مت دو۔ پورے یورپ کا یہ درد ہے کہ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش والے یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ پیپر بنانے کے لیے لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، یہ ٹیکس چرانے کے لیے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ مت کرو، ان حکومتوں کی نیکی دیکھو تمہارے ساتھ۔ ارے جانور سے نیچے نہ جاؤ جو ایک روٹی کھا کے زندگی بھر وفا کر جاتا ہے۔ ابھی اللہ رسول تو آگے ہیں، ایک کتے کو دیکھو ایک وقت کی روٹی کھا کے زندگی بھر تمہارا گھر کا پہرا دیتا ہے۔ مسلمان احسان کا بدلہ دیتا ہے، احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک نے تمہیں پاسپورٹ دیا، رہائش دی، کاروبار دیا، جابز دیے، چند ٹکے کے لیے تم جھوٹ بول کے پیسہ بچاؤ، کبھی ٹیکس بچاؤ، کبھی شراب بیچو۔ کیوں کیوں کیوں؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا رب نے قرآن بدل دیا ہے؟ یا کربلاؤں میں سر کٹانے والے بیوقوف تھے اور تم سارے بڑے عقل مند دانا ہو؟ یا پیسہ خدا بن گیا ہے؟ یا دھن دولت ہی سب کچھ مذہب ہے؟ یہ غلط پیسہ جب تم یہاں کماتے ہو، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش میں مکانوں پہ لگتا ہے، سیاست میں لگتا ہے، مقدموں میں لگتا ہے، شادیوں پہ لگتا ہے، لڑائیوں پہ لگتا ہے۔ غلط چیز آتی ہے، غلط جاتی ہے۔ حلال کماؤ، حلال کماؤ، حلال کماؤ، جھوٹ نہ بولو، ٹیکس چوری نہ کرو۔ پیپر ہیں مبارک رہو، پیپر نہیں ہے دھوکہ نہ دو، واپس چلے جاؤ۔ رزق اللہ کی زمین وسیع ہے، مسلمان دھوکے باز نہیں ہوتا، مسلمان فراڈ نہیں کرتا ہے، مسلمان اخلاق کا پیکر ہوتا ہے۔ یہ انفرادی زندگی کا سبق سنا رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں سچائی پر آؤ، نمازوں پر آؤ، دھوکہ چھوڑ دو، شرابیں بیچنا چھوڑ دو، ریڑھی لگا لو۔ کل قیامت کو حوض کوثر کا پانی پینا ہے۔ وزن کرو، وزن کرو۔ ایک طرف تمہارا اللہ اور اس کا رسول ہے، ایک طرف تمہارے چند یورو ہیں۔ وزن کرو، کون سا سودا اچھا ہے، کون سا سودا برا ہے۔
پیچھے پیسہ نہ بھیجو یہاں پہ. یہ دیکھو یہ عربوں نے کتنی بڑی مسجد بنائی ہے تمہاری, اور کتنا بڑا خوبصورت اسکول میں بھی دیکھ کر آیا ہوں جہاں بچوں کو عربی سکھائی جا رہی. تم اتنا بڑا مجمع ہو, یہ مسجدیں یہاں اپنی بناؤ, اسکول یہ بچوں کو عربی سکھا رہے, تم اردو سکھاؤ, انہیں اپنی زبانیں سکھاؤ, انہیں اپنی تہذیب سکھاؤ, اپنی نسلوں پہ ظلم نہ کرو, یہ واپس نہیں جائیں گے, یہ یہیں رہیں گے. یہاں مال خرچ کرو, یہاں کمایا ہے یہاں خرچ کرو, اسکول بناؤ, مسجدیں بناؤ, مدرسے بناؤ, اپنی لینگویج کی حفاظت کرو, اپنی تہذیب. زبان یاد رہے تو تہذیب بھی یاد رہتی ہے, زبان بھول جاؤ گے تہذیب بھی بھول جاؤ گے. اور اجتماعی امت بنو, امت بنو, امت بنو, امت بنو, فرقے نہ بنو, امت بنو, فرقے نہ بنو, امت بنو, فرقے نہ بنو, امت بنو. اگر اس آگ کو تم نے نہ بجھایا تو پہلے جا کے پاکستان کا چکر لگا کے آؤ, جہاں مذہب کے نام پر وہ ظلم و ستم ہو رہا ہے کہ ظلم کا لفظ بھی چھوٹا پڑ گیا ہے. ایک کلمہ گو دوسرے کو کافر کہے جا رہا ہے, وہ اس کو کافر کہے جا رہا ہے. تو جنت جاؤنا کہیں, جنت تو خالی ہے. پھر امت بن کے رہو. میرے نبی نے امت بنائی, اپنے خون دے کر, اپنی اولاد کو ذبح کروا کے, 1.25 لاکھ صحابہ کی قربانیاں دلوا کر ایک امت بنائی ہے. میں تمہیں اللہ رسول کا واسطہ دیتا ہوں, فرقوں میں مت بٹو, فرقوں میں مت بٹو, فرقوں میں مت بٹو. یہاں اچھی مثال قائم کرو, مسلمان بن کے رہو, مومن بن کے رہو, مسلم بن کے رہو, اپنا تعارف بطور مسلمان کرو. یہاں بھی اگر وہ لڑائیاں تم نے کھڑی کر دیں تو آنے والی نسلیں تمہیں معاف نہیں کریں گی. میرا نبی تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ میں تو لوگوں کو جنت میں پہنچانے آیا تھا, تم نے میرے کلمہ گو کو کافر کہنا شروع کر دیا. کسی کو کافر کہنا اتنا آسان کام ہے؟ کیوں منبر پہ بٹھاتے ہو ایسے لوگوں کو جو تمہیں فرقوں میں بانٹ کے چلے جاتے ہیں؟ میں بھی آ کے آگ لگا سکتا ہوں, لیکن میں نے اللہ کے رسول کو جواب دینا ہے. یہ منبر محبت کے لیے بنایا گیا ہے, یہ منبر نفرت کی آگ بھڑکانے کے لیے نہیں بنایا گیا کہ تم یہاں بھی مسجدوں میں پڑھ چکے ہو, فرقوں میں پڑھ چکے ہو, کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو, کیوں میرے نبی کی محنت کو آگ لگا رہے ہو؟ تمہیں کون آ کے بتائے گا, سمجھائے گا کہ تم وہ گندے جراثیم یہاں بھی لے کر بیٹھے ہوئے ہو اور اسی نفرتوں کی آگ میں جل رہے ہو, جل رہے ہو, جل رہے ہو. دیکھو, جاؤ, عبرت کے لیے دوسروں کو دیکھنا چاہیے کہ میرے دیس میں کیا ہو رہا ہے. یہ نفرتوں کی آگ نے آج مسجدوں کو کیا بنا دیا ہے. معصوموں کا خون دین کے نام پر, بے گناہوں کا خون دین کے نام پر کس نے یہ آگ لگائی ہے؟ تم سب سے بڑے یہ شراب بیچنے سے بھی بڑا جرم ہے اگر تم نے یہاں فرقہ واریت کو فروغ دیا. یہ سٹے سود سے بڑا جرم ہے اگر یہاں فرقہ واریت کی آگ لگائی. امت بن کے رہو, امت بن کے رہو, امت بن کے رہو. جو تمہارا مذہب مسلک ہے اسے سینے سے لگاؤ. پر کسی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ نہ کرو نفرت. پتہ نہیں کون سی ادا میرے اللہ کو پسند ہے اور اللہ جنت کا فیصلہ کر دے. تم کسی کے ٹھیکیدار ہو, وہ تو کریم مہربان ہے. ایک کوئی عمل پسند آتا ہے اور جنت کا فیصلہ کر دیتا ہے. ساری زندگی کی عبادات کو ایک کوئی عمل ناپسند آتا ہے دھتکار کے پھینک دیتا ہے. بے نیاز ہے. اپنے نبی کی محنت کو آگ نہ لگاؤ, اپنے نبی کی محنت پر پانی نہ پھیرو, اپنے دین کو بدنام نہ کرو, اپنے قرآن کو بدنام نہ کرو. اختلاف رائے رہے گا, اختلاف رائے رہے گا. ایک دوسرے کی عزت کرنا سیکھو.